سے مختلف کورسز ہوں گے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا گلہ آتا ہے کہ ہم آفٹر ڈگری کی کمپلیشن کے بعد ہمیں فوری طور پہ جاب نہیں ملتی. کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے اس میں یونیورسٹیز میں تھیوریٹیکل اسٹف پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل ٹریننگ کی طرف بہت کم اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس میں ٹرین کیا جاتا ہے. 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے اور 4 سال کی ڈگری میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ آفٹر کمپلیشن سب سے پہلے اس کو ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ آپ کے پاس تو ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک اس پروگرام 5 کورسز انیشیل سٹیج میں جو کروا رہے ہیں، جس میں ویب ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، یہ ہم سارے کورسز جو ہیں وہ اس کورس کے 6 مہینے جب آپ کو پریکٹیکل ٹریننگز کروائی، آپ کو 1 مہینے کی فری آف کاسٹ انٹرنشپ کروائی جائے گی. جس طرح فری آف کاسٹ آپ کورس کریں گے، اسی طرح آپ ایک انٹرنشپ کے بعد الخدمت اور اس ڈیجی یوتھ جو پروگرام ہے، ہم اس چیز کی آپ کو میک شور کریں گے کہ آپ کی فوری طور پہ جاب فوری طور پہ ہو جائے. کیونکہ ہو چکا ہے. میاں صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہیں. میاں صاحب کا ایک خواب تھا کہ ہم جو ہے ینگ اسٹوڈنٹس کو، جس میں بچے بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ کیونکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم فوری طور پہ ایسا پروگرام شروع کریں جس میں بچوں کو ہم اس سارے پروگرام کو جو ہے وہ فوری طور پہ انیشیٹ کرنا جو ہے وہ ایک طرح کا ناممکن نظر آ رہا تھا. لیکن اس وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹیم ورک جو قیادت میں محترم حامد اطہر صاحب پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن اور باقی ہمارے ٹیم ممبرز، ہم نے مل کر دن رات ایک کر کے اس کی تیاری کی اور الحمدللہ ہم نے وہ پروگرام لانچ کر دیا. پروگرام کے بارے میں بتا دیا ہے. اس پروگرام میں جو بچہ داخلہ لے گا، اس کی منیمم جو ہم نے کوالیفیکیشن رکھی ہے وہ رکھی ہے انڈر میٹرک. یعنی کہ اب میٹرک والا جو اسٹوڈنٹ ہے، بجائے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے مزید، ٹھیک ہے، ڈگری جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور امیگریشن میں ظاہر ہے فیوچر میں ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن ڈگری کے ساتھ اسکل کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو پرو بناتا ہے. اس میں جب آپ اسکل اپنی ساتھ سیکھ لیتے ہیں، آپ کو انٹرنشپ مل گئی. آپ خود سوچیں کہ آپ جب ڈگری کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو ایک یہ بونس ہو جائے گا، آپ اس وقت آلریڈی اپنی جو ہے ارننگ آپ نے اسٹارٹ کی ہوگی. تو اس کورس کا یہ ہے کہ آپ نہ صرف جاب کریں گے بلکہ فری لانسنگ کی طرف بھی آپ کی خصوصی توجہ دی جائے گی، اور اس میں آپ کو ایک ایک چیز کمیونیکیشن اسکل پہ بھی ہم آپ کے جو ہے اس پہ ورک کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ سی وی میکنگ اب ایک ایسا ہے، بچے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، سی وی ہی نہیں بنانا آتی ان کو، اس چیز پہ بھی ہم ورک کریں گے. تو یہ ایک پورا ایک کمبینیشن ہے جو الحمدللہ اس پروگرام کے تحت ہم تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آفر کریں گے. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو 1 by 1 یہاں پہ دعوت دوں گا. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترم حامد اطہر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن ہیں. ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اس پروگرام کے بارے میں اظہار کریں. وبرکاتہ. قابل احترام میاں محمد اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب نصر اللہ رنداوا صاحب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد، زبیر صفدر صاحب جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی اسلام آباد، الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹیکنیکل تعلیم کے ایڈوائزر جناب ڈاکٹر سلیم صاحب، جناب طاہر خان صاحب، اور حال میں موجود میرے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس اہم ایونٹ کے موقع پہ، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے 7 شعبوں میں سے ایک شعبہ تعلیم کا حصہ ہے، اس میں شرکت کی. الخدمت کے شعبہ تعلیم کے تحت بہت سے تعلیمی ادارے اور ووکیشنل سینٹر پہلے ہی سے کام کر رہے ہیں، جس سے لاکھوں افراد مستفید ہو چکے ہیں. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آئی ٹی کے حوالے سے
जितनी तेज़ी से दुनिया में तब्दीली आई है, और उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि रवायती तालीम खा कितना भी उस हवाले से आदमी तालीम याफ्ता हो, लेकिन अगर उसे कंप्यूटर, इंटरनेट और आईटी के दूसरे जो टूल्स हैं उनसे वाक़फ़ियत ना हो तो वो मुआशरे में एक मौसर रोल अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि अल-खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद ने जनाब मियां असलम साहिब की सरपरस्ती में एक ख़ास प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम इस्लामाबाद डिजी यूथ प्रोग्राम का नाम देते हैं, और आज इसी हवाले से इसकी तारफ़ी तकरीब है जिसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। और इस शोबे तालीम के हवाले से हमारे दूसरे भी शोबे हैं, टोटल 7 शोबे हैं जिसमें हम लोगों की खिदमत करते हैं, खा वो शोबा आफात हो जिस तरह हालिया सैलाब के मौके पे हमने खिदमत की, उससे पहले कोरोना के हवाले से, फिर आर्फन केयर प्रोग्राम के हवाले से हम 18,000 बच्चों की कफ़ालत करते हैं। पाकिस्तान में साफ़ पानी के हवाले से बड़े मसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना 28 लाख अफराद को साफ़ पानी मुहैया करते हैं। इसके अलावा हमारे एक शोबा मुआख़ात है जिसके तहत हमने 10,000 अफराद को बिज़नेस शुरू करा के उन्हें अपने कदमों पे खड़ा किया है। इसके अलावा कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से हम सिलाई मशीनें भी तकसीम करते हैं, व्हील चेयर्स भी तकसीम करते हैं, रमज़ान के मौके पे राशन भी तकसीम करते हैं, विंटर पैकेज भी तकसीम करते हैं, और ईद उल अज़हा के मौके पे कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का भी एहतमाम करते हैं। इसके अलावा हमारा एक शोबा है मेडिकल का, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में 44 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ हम मरीज़ों की खिदमत करते हैं, उन्हें क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं। और इसके अलावा सैकड़ों हमारे मेडिकल सेंटर हैं। यहाँ इस्लामाबाद में CBR टाउन में हमारा हॉस्पिटल है जिसमें हम क्वालिटी ट्रीटमेंट का एहतमाम करते हैं, रावलपिंडी मरी रोड पे भी है। तो खिदमत का एक ये सिलसिला है कि जिसमें किसी फ़र्द को जो भी ज़रूरत पड़ सकती है हम उसकी खिदमत करते हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशन, रंग, नस्ल, इलाके से बालातर हो के, और इस हवाले से जो अफराद हमारे ऊपर एतमाद करते हुए अपनी अमानतें सुपुर्द करते हैं हम उनके लिए भी दुआगो हैं। मैं एक बार फिर आप सबका दिल की औथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मीडिया से भी बाकी सारे मेरे नौजवान जहाँ बेटे और बेटियाँ बैठे हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी ने ये प्लान किया है कि हम इस्लामाबाद को पाकिस्तान का इस लिहाज से मॉडल बनाएंगे। जमात इस्लामी इस्लामाबाद ने डिजिटल एंड डेवलप्ड इस्लामाबाद के विजन के साथ इस वक्त मैदान कारज़ार के अंदर मौजूद है। इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर इस्लामाबाद के यूथ को भी डिजिटल यूथ बनाना है। और ये जो डिजी यूथ का जो अभी आप नारा भी देख रहे हैं और डिजी यूथ का जो स्लोगन है वो दरअसल इस्लामाबाद को डिजिटल यूथ बनाने के साथ साथ जिस अपॉर्चुनिटी का और गैप का मैंने तज़किरा किया है इसको फिल करना है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। करना क्या है, हम इंशाअल्लाह सारे नौजवानों को, अपने लड़कों को भी और लड़कियों को भी इंशाअल्लाह वो जो बेसिक आईटी के टूल्स जो चाहिए होते हैं आईटी के बिजनेस शुरू करने के लिए, जो घर से भी शुरू कर सकते हैं आप, हम इंशाअल्लाह वो टूल्स भी फ्री ऑफ कास्ट उसकी ट्रेनिंग इंशाअल्लाह देने जा रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगी। आज का जो प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ और लॉन्चिंग का प्रोग्राम है, आज इंशाअल्लाह यहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। दूसरा काम उसके साथ साथ ये करेंगे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्टअप का नाम सुना होगा, ये स्टार्टअप की भी पूरी ट्रेनिंग जो हैंड होल्डिंग है, बिजनेस केस कैसे बनाना है,
باہر سے بزنس کیسے پکڑنا ہے، ان کا پیمنٹ ان سے کیسے لینی ہے، اپنے بل کیسے کرنے ہیں، یہ بھی سارا اس کا پارٹ انشاءاللہ ٹریننگ کا ہوگا۔ میں انشاءاللہ بہت پر امید ہوں ہم اسلام آباد کے ہر نوجوان، اسلام آباد کے ہر اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کی اور پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک اہم سنگ میل ہوگا، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کو صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس کو اپنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں راستہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت محترم جناب حامد اطہر صاحب، صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد، برادرم انجینئر رسول اللہ رضاوت صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع اسلام آباد، برادرم طاہر خان صاحب، زبیر صفدر صاحب، نہایت محترم جناب ڈاکٹر محمد سلیم صاحب، اور میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج الخدمت فاؤنڈیشن خدمت کے میدان میں ایک سنگ ہے میل نصب کرنا چاہ رہی ہے۔ خدمت کے روایتی دائروں سے نکل کر آج نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل یوتھ اپنا مقام آپ پیدا کر ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہی ہے، اور یہ پروگرام اسلام آباد کی بیٹیوں اور ان کے بیٹوں کے لیے ان کے مستقبل کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہم ان نوجوانوں کو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں جو سروس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ٹریننگ حاصل کر کے آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن کر مختلف فیلڈ میں خود بھی اپنے لیے روزگار پیدا کریں گے، اور باقی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی روزگار پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال پیدا کریں گے کہ پاک اسلام آباد کے نوجوانوں نے، بیٹیوں اور بیٹوں نے اپنا مقام خود پیدا کیا، ٹیکنالوجی خود حاصل کی، وقت خود نکالا۔ If there is a will, there is a way۔ آج میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس سال 7 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک خدمت کے لیے گئے ہیں۔ انہیں پاکستان میں خدمت کا موقع نہیں ملا۔ ان میں 97,000 انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اگر یہاں اسلام آباد میں اور پاکستان میں ہم ٹیکنالوجی حاصل کریں، اس کی ٹریننگ حاصل کریں، اور خود بھی روزگار پیدا کریں اور باقیوں کے لیے پیدا کریں اور خدمت کے موقع فراہم کریں، تو کوئی ہمارا بیٹا، کوئی ہماری بیٹی پاکستان چھوڑ کر باہر برطانیہ والوں کی یا یو ایس اے والوں کی خدمت میں نہیں جائے گا، بلکہ پاکستان کی خدمت خود کر کے اس پاکستان کو ڈیجیٹل بنائے گا، ترقی یافتہ بنائے گا، پھر پوری بیرونی دنیا سے لوگ یہاں پاکستان آ کے خدمت کریں گے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو اپنا مقام اپنا آخود پیدا کر ڈیجی یوتھ، اس پروگرام کو میں لانچ کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے آپ تمام بیٹوں سے، تمام بیٹیوں سے اور اسلام آباد میں رہنے والے لاکھوں بیٹیوں سے اور بیٹوں سے امید ہے انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے،
टेक्निकल कोर्स हासिल करेंगे और ये अपने ट्रेनिंग हासिल करके फिर अपने रोजगार पैदा करेंगे और बाकी नौजवानों के लिए भी, और ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक मिसाल होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पीछे आ जाओ यार, 1. पीछे आओ।